پانی کے، بھائی چارے کے، محبت کے، اپنے حصے کی خوشیاں کسی دوسرے کے دامن میں ڈال دینا، اس کو اخوت کہتے ہیں، اور مشکل وقت میں کسی کے کام آنا، اس کو اخوت کہتے ہیں۔ بائبل آپ لوگ پڑھتے ہیں نا سارے، تو بائبل کے اندر بھائی چارے کا بھی ذکر کیا گیا، بردرہوڈ کا ذکر کیا گیا کہ آپ لوگ بھائی چارہ قائم کریں، مشکل وقت میں کسی کے کام آئے۔ 4 آسمانی کتابیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن پاک، ان چاروں آسمانی کتابوں کے اندر انسانیت کی خدمت کا درس دیا گیا ہے، مشکل وقت میں کسی کے کام آنا، اس کا درس دیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جتنی زندگی گزاری اس کے اندر انسانیت کا درس دیا، مسیحا بن کے آئے۔ تو اخوت بیسیکلی اسی سنت کو اپناتے ہوئے مخلوق خدا کی خدمت کر رہی ہے۔ سن 2001 میں ہم لوگوں نے اپنے کام کا آغاز کیا۔ ایک بیوہ خاتون جو ڈاکٹر صاحب کے پاس آئی، وہ کہتی ہے میں بیوہ ہوں، میرے یتیم بچی ہیں، مجھے سلائی کا کام آتا ہے، لیکن کسی نے آپ کے دفتر کا رستہ دکھایا، مجھے قرض حسنہ چاہیے، مجھے 10,000 روپیہ دے دیں، میں اپنی بچیوں کو سلائی مشینیں لے کے دوں گی، ہم اپنا گزر بسر کریں گے، تاکہ ہم سود کی طرف نہ جائیں، خیرات اور بھیک کی طرف نہ جائیں، آپ ہمیں قرض حسنہ دے دیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اس عورت کو 10,000 روپیہ دیا، اس عورت نے سلائی مشینیں لی، اپنی بچیوں کو ساتھ لگایا، اسکول سے یونیفارم بنانے کا آرڈر لیا، دن رات اس کی بچیوں نے، اس عورت نے محنت کی۔ 6 ماہ کے بعد وہ عورت دوبارہ ڈاکٹر صاحب کے پاس آئی، اپنی پھٹی ہوئی چادر سے 10,000 روپیہ نکال کے ڈاکٹر صاحب کو دیا اور کہا ڈاکٹر صاحب یہ آپ کی امانت جو آپ نے 6 ماہ پہلے مجھے دی تھی، میں نے اس رقم سے دن رات محنت کی، اپنی بچیوں کا پیٹ پالا، آپ کی 10,000 روپے کی رقم بھی جمع کر لی اور ایک بچی کا سادگی سے نکاح بھی کروا دیا۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ پیسے آپ کو دینے کے لیے آئی ہوں، لیکن بتانا یہ چاہتی ہوں کہ یہ پیسے آپ نے اپنی جیب میں نہیں ڈالنے، بلکہ مجھ جیسی کسی اور بیوہ کی مدد کر دینی ہے، مجھ جیسی کسی اور رضیہ کے کام آ جائیں، وہ رضیہ جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتی، سود کی طرف نہیں جانا چاہتی۔ وہ عورت شکریہ ادا کر کے چلی کہ ڈاکٹر صاحب سوچنے پہ مجبور ہوئے، کیوں نہ ہم ایک ایسا نظام بنائیں جس میں مذہب کی قید نہ ہو، جس میں کسی گروہ کی قید نہ ہو، جس میں کوئی سیاسی ایجنڈا نہ ہو، ان تمام چیزوں سے بالاتر ہو کہ ہم صرف انسانیت کی مدد کریں اور ان لوگوں کی مدد کریں جو سود کی طرف نہیں جانا چاہتے، جو ماتھے پہ گداگری کا داغ نہیں لگانا چاہتے۔ تو سن 2003 میں ہم نے باقاعدہ طور پہ اس ادارے کی بنیاد اخوت کے نام سے رکھی۔ آج 17-18 سالوں کے قلیل عرصے کے اندر اخوت پورے پاکستان میں 115 ارب روپیہ تقسیم کر چکی ہے، اور ایک بیوہ خاتون کو قرض حسنہ دیا تھا، آج الحمدللہ پورے پاکستان میں 70 لاکھ سے زائد گھرانے اس قرض سے مستفید ہو چکے ہیں۔ ایک چھوٹے سے چرچ کے اندر، مسجد کے اندر بیٹھ کے ہم نے کام شروع کیا، آج پورے پاکستان میں ہم 850 سے زائد چرچ اور مساجد کے اندر بیٹھ کے کام کر رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے جب اس ادارے کی بنیاد سن 2003 میں رکھی تو اس کے کچھ اصول بنائے۔ ہم یہ ایسی کام کرنے کے لیے نکل نہیں پڑے معاشرے کے اندر، ہمارے 6 بنیادی اصول ہیں جن کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے سب سے پہلا اصول بنایا، بلا سود قرض اور سود کے خلاف جنگ، بلا سود قرض اور سود کے خلاف، سود کے خلاف، یہ ہمارا پہلا اصول ہے۔ یہ اس لیے بنایا ڈاکٹر صاحب نے کہ سود لینے اور دینے والا خداوند کریم کے ساتھ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ بائبل آپ پڑھیں، اس میں کھلے الفاظ میں لکھا ہے کہ جو شخص سود لے گا اور دے گا وہ خداوند کریم کے ساتھ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اعلان جنگ کرے گا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے سوچا ہم یہ کام اس لیے کریں گے کہ ہم نے اس معاشرے میں سے سود کو ختم کرنا ہے۔ اور دوسرا، سود لینے اور دینے والا دوستی اور جنمی ہے، سگے بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ کوئی بھی گناہ ہے، کوئی بھی فرائض میں کمی ہے، اس کا گناہ ہوگا، اس کی سزا ہوگی۔ نماز نہیں پڑھتے اس کی سزا ہے، روزے نہیں رکھ پاتے اس کی سزا ہے، گناہ گار ہوگا، لیکن اس کی سزا یا گناہ اتنا نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ جنگ ہو، خداوند کریم کے ساتھ جنگ ہو، لیکن جس نے سود لیا اور دیا وہ خداوند کریم کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ تو وہ یہ ترتیب دیتا ہے، آپ لوگوں کو ترغیب دیتا ہے کہ آپ لوگوں نے سود سے بچنا ہے اور دوسرے لوگوں کو سود سے بچانا ہے۔ تو آپ لوگ سود سے بچیں گے نا؟ آپ کے مذہب میں بھی سود حرام ہے نا؟ تو سب کے مذہب جتنے بھی 4 یہ ہماری آسمانی کتابیں اور مذاہب ہیں، ان تمام مذاہب کے اندر سود کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو اس لیے خود یہ آپ لوگوں کی تربیت کرتی ہے کہ آپ لوگوں نے سود سے بچنا ہے۔ دوسرا، ہم جتنا بھی کام کرتے ہیں وہ چرچ کے اندر بیٹھ کے کرتے ہیں۔ چرچ کے اندر اس لیے بیٹھ کے کرتے ہیں کہ جس کام کا آغاز خداوند کریم کے گھر سے ہو اس میں کبھی نقصان اور اس میں برکت ڈالنے والی ذات خداوند کریم کی ہوتی ہے، اسی لیے ہم چرچ میں آتے ہیں۔ اور ہمارے کام میں ترقی بھی اسی لیے ہوئی ہے کہ ہم نے سن 2003 سے لے کے اب تک چرچ اور مسجد کے اندر بیٹھ کے کام کی ہے، کیونکہ ہمارا ایمان اور یقین بھی یہی ہے کہ جس کام کی ابتدا اللہ کے گھر سے ہوتی ہے اس میں کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ تیسرا ہمارا اصول ہے رضاکاریت، وہ کام جو خداوند کریم کی رضا کے لیے ہو، مخلوق خدا کی غرض و لالچ کے لیے نہ ہو، صرف خالصتاً خداوند کریم کی رضا کے لیے ہو، اسے رضاکاریت کہتے ہیں۔ تو ہم لوگ آپ کی مدد کر رہے ہیں خداوند کریم کو راضی کرنے کے لیے، آپ لوگوں کو راضی کرنے یا خوش کرنے کے لیے نہیں،
ہم خداوند کریم کو راضی کرنے کے لیے آپ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ چوتھا ہمارا اصول لینے والے کو دینے والا بنانا ہے۔ یہ اصول ڈاکٹر صاحب نے نہیں بنایا، یہ اصول آپ جیسی کسی ایک بہن نے بنایا۔ کیسے بنایا کہ ایک خاتون کو ہم نے قرضہ دیا، اس نے سلائی مشینیں لی، گھر میں بیٹھ کے دن رات محنت کی، یونیفارم اور کپڑے سلتے، اس میں سے جو بچت ہوتی اس بچت میں سے روز کا 5 روپے 6 روپے وہ خداوند کریم کے بندوں کے نام کی رکھتی۔ مہینے بعد وہ خاتون اخوت کے دفتر میں آئی، اس نے 2000 روپیہ قسط دی، اور اپنی قسط کے ساتھ اس عورت نے کہا جی یہ میرے پاس 150 روپے کے سکے ہیں جو میں نے پورے مہینے میں جمع کیے ہیں۔ ہم نے پوچھا یہ آپ 150 روپیہ کیوں دے رہی ہیں، آپ کی تو 2000 روپیہ قسط ہے۔ وہ کہتی جب مجھے پیسوں کی ضرورت تھی تو میرے بھائیوں نے میرا ساتھ نہیں دیا، محلے داروں نے میرا ساتھ نہیں دیا، کسی نے قوت کا دفتر کا رستہ دکھایا، آپ نے 15 دنوں میں مجھے پیسے دے دیے، میں نے سلائی مشینیں لی، دن رات محنت کرتی ہوں، روز کا 700-800 ہزار روپیہ میں بچت کرتی ہوں، اس بچت میں سے روز کے 5 روپے قوت کے بندوں کے نام کے رکھتی ہوں۔ آج میں نے پورے مہینے میں 150 روپے جمع کیا ہے، اگلے مہینے جب آپ مجھ جیسی کسی بہن کو 30,000 روپیہ دیں گے اس میں 150 روپیہ میرا بھی شامل کر دیجیے۔ آپ جیسی بہنیں اس ادارے سے قرضہ لے کے، آپ جیسے بھائی اس ادارے سے قرضہ لے کے اپنا کام شروع کرتے ہیں اور اپنی قسط کے ساتھ پھر خداوند کریم کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہی پیسے ہم جمع کر کے آپ لوگوں کو دیتے ہیں یا دوسرے دیگر فلاحی کاموں میں ہم لگا دیتے ہیں۔ تو یہ اچھا کام ہے برا کام ہے؟ اس کو آپ لوگ بڑھائیں گے نا؟ آپ اگر اس کام کو بڑھائیں گے تو آپ جیسی کسی دوسری بہن کی ضرورت پوری ہوگی۔ تو اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں اس ادارے سے آپ لوگوں کی ہیلپ ہو رہی ہے، یہ ادارہ آپ کی مدد کر رہا ہے، تو آپ بھی اپنی طرح کسی دوسری بہن کے بارے میں سوچیں، تو انشاءاللہ دینے والے بنیں گے نا آپ لوگ۔ پانچواں ہمارا اصول ہے کاروبار کے اخلاقی اور اسلامی اصول۔ جو لوگ کاروبار کرتے ہیں ہم ان کی تربیت کرتے ہیں کہ وہ ملاوٹ نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، قسم کھا کے مال نہ بیچیں۔ مال بک جاتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں رہتی۔ چھٹا اور ہمارا آخری اصول ہے غیر لسانی، غیر مذہبی، غیر گروہی اور فرقہ وارانہ بنیادوں سے بالاتر ہو کے کام کرنا۔ جس طرح میں نے ابتدا میں عرض کی کہ ہم مذہب کی قید میں رہ کے کام نہیں کرتے، ہمارے پاس ہندو بھی آتے ہیں، سکھ بھی آتے ہیں، مسیح بھی آتے ہیں، مسلم بھی آتے ہیں، ہر فرقے اور مذہب کا بندہ آتا ہے۔ مسیحوں کی میٹنگ ہم چرچ میں کرتے ہیں، مسلم کی میٹنگ ہم مسجد میں کرتے ہیں، ہندوؤں کی جو ہے وہ مندر میں کرتے ہیں، سکھوں کی گردواروں میں کرتے ہیں۔ جو شخص جس رب کو جس گھر میں مانتا ہے ہم اسی گھر میں جا کے اس کی مدد کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے جو نبی کریم ہے تو وہ تمام جانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں، اس لیے وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، وہ تمام جانوں کے لیے، تو اس میں پھر تمام انسان آ جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بالادر ہو کے قوت کام کرتی ہے۔ یہ ہمارے 6 اصول تھے۔ کتنے اصول تھے؟ ان اصولوں کو سمجھنے اور یہ اصول آپ نے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچانے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ گروپ آپ لوگوں نے اپنی مرضی سے بنایا ہے، ایک دوسرے کو جانتے ہیں آپ لوگ۔ کل آپ کے گروپ میں سے کوئی ممبر چلا جاتا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ لوگ ہیں۔ اگر آپ کا کوئی ممبر یہاں پہ موجود ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ لوگ، کیونکہ ہم آپ لوگوں کو نہیں جانتے، آپ لوگ بھی ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ تو اس لیے خداوند کریم کے گھر میں بیٹھ کے ہم اپنے کام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، تو اس کی عزت اور اس کی حرمت کا ہمیشہ آپ نے خیال رکھنا ہے۔ گروپ آپ لوگوں نے مرضی سے بنایا اور قسطیں بھی آپ لوگوں کی بر وقت حکومت کے دفتر میں ٹائم پہ جمع ہوگی، ٹھیک ہے؟ ایک کی قسط جمع نہیں ہوگی، 2 کی قسط جمع نہیں ہوگی، تینوں کی اکٹھی جمع ہوگی، اور آپ کی جو قسط کی ڈیٹ ہوگی وہ ہر مہینے کی 1 تاریخ ہوگی۔ 10-12 دن اس مہینے کے، اگلا پورا مہینہ پیسے استعمال کرنے ہیں۔ 5ویں مہینے کی پہلی تاریخ سے کوئی ایک بندہ آئے گا، تینوں بندوں کی قسط لے کے قوت کے دفتر میں جمع کروائے گا۔ اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں یہ ادارہ اچھا کام کر رہے تو اپنی قسط کے ساتھ آپ خداوند کریم کی راہ میں ڈونیشن بھی دیں گے، اور وہ ڈونیشن بھی آپ کی رسید کے اوپر لکھا جائے گا۔ بغیر رسید کے پیسے آپ نے کسی بھی بندے کو نہیں دینے۔ اگر بغیر رسید کے لین دین کریں گے ادارہ اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ درخواست کے کتنے پیسے دیے تھے پہلی دفعہ دفتر میں آئے تھے آپ لوگ؟ 220۔ آج کوئی فیس جمع کروائی ہے آپ لوگوں نے؟ 40,000 والوں نے کتنی کروائی ہے؟ اور 50,000 والوں نے 500۔ یہ فیس کیوں جمع کروائی ہے پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ یہ فیس اس لیے کہ اللہ نہ کرے دوران قرض اگر کسی ممبر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے، اس صورت میں اس کا سارا قرضہ ہم خود ادا کریں گے اور 5,000 روپیہ بھی دیا جائے گا۔ یہ اس صورت میں آپ کے پورے قرضے کی سیکورٹی ہے۔ کوئی بندہ حادثے میں معذور ہو جاتا ہے، اس صورت میں بھی ہم اس کا سارا قرضہ ادا کریں گے۔ تو اس کے علاوہ کوئی پیسے دیے آپ لوگوں نے؟ ہمارے بچے گئے آپ کے گھر، کوئی چائے پانی کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ٹوٹل فیس ہے، اس کے علاوہ آپ کی قسط ہوگی۔ 30,000 والوں کی 2,000 روپے ہے، 35,000 والوں کی 2,400 روپے ہے، 40,000 والوں کی 2,700 اور 50,000 والوں کی 3,500 روپے قسط ہے، جو آپ کی 5ویں مہینے کی 1 تاریخ سے ہوگی۔ 1 کو اگر کوئی چھٹی آ جاتی ہے تو 2 کو ہو جائے گی، ادروائز آپ کی ہر مہینے کی 1 تاریخ ہی ہوگی۔ بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ ہم پہلے چیکس دیتے تھے لیکن اب چیکس نہیں دیتے۔ اب آپ لوگوں نے جو فون نمبر ہمیں لکھوایا اس فون نمبر کے اوپر آپ کے اگلے 4-5 دن کے اندر ایک میسیج آئے گا 9080 سے، وہ میسیج لے کے آپ لوگ اپنا شناختی کارڈ لے کے
آپ الائڈ بینک میں جائیں گے، الائڈ بینک والے آپ کو پیسے دے دیں گے. اگر میسج نہیں آتا 4-5 دنوں میں تو آپ لوگوں نے دفتر والوں سے رابطہ کرنا ہے، یا آپ کو ایک کوڈ لکھوا دیں گے، وہ کوڈ لے کے آپ بینک میں چلے جائیں، آپ کو پیسے مل جائیں گے. ضروری نہیں ہے دفتر کا چکر لگائیں. فون پہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں میرا یہ نام ہے، مجھے بتائیں میرا کوڈ آیا ہے، تو وہ فون پہ ہی کوڈ لکھوا دیں گے، وہ لکھ کے آپ اپنا شناختی کارڈ لے کے لائٹ بینک میں چلے جائیں، پیسے مل جائیں گے. کٹوتی تقریباً 10-12 روپے وہ بینک والے کریں گے. ٹھیک ہے، وہ اگر 10-12 روپے مانگتے ہیں وہ آپ نے دینے ہیں، کیونکہ وہ سروس اس کی جو آپ کو فراہم کر رہے ہیں، چیک نہیں ہے میسیج ہے، وہ اس کی سروس لیں گے، وہ 10-12 روپے دینے ہیں. اس کے علاوہ کوئی پیسے نہیں ہوں گے آپ کے. اگر کوئی مسئلہ پریشانی ہوتی ہے تو ہمارے دفتر کے نمائندگان بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے رہنمائی لے سکتے ہیں. بات ساری سمجھ آ گئی آپ لوگوں کی؟ آپ جس کا نام لیا جائے گا وہ خاموشی سے آئے گا، اپنا شناختی کارڈ دکھائے گا، سائن چیک کروائے گا، خاموشی سے جاتا جائے گا. ٹھیک ہے.